جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، انڈیا نے جو بزدلانہ حملہ کیا ہے، ہم نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بلکہ پوری قوم اس کی نہ مذمت کرتے ہیں صرف، بلکہ اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کڑے رہے گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ہم پہ فرض بنتا ہے کہ جب بھی ہمارے ملک ہمارے وطن پہ کوئی تکلیف آ جائے تو ہم سارے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اسی بات پہ آج ہم انڈیا کے خلاف، ہندوستان کے خلاف ایک ہے سب۔ انڈیا نے جو حملہ کیا، اس نے مدرسوں پہ حملہ کیا، اس نے مساجد پہ حملہ کیا، بہت افسوس کی بات ہے، اس نے بچوں کو شہید کیا، اس نے بہت سے پاکستانی عورتوں اور مردوں اور بوڑھوں کو شہید کیا، ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کو شہید کیا۔ اس طرح بزدلانہ حرکت، بزدلانہ حملہ کسی ملک کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو بڑا ملک کہتے اور اس طرح کا حرکت کرے۔ پہلگام میں ایک واقعہ ہوا، 26 ٹورسٹ اس میں مارے گئے، بغیر کسی تحقیق نے اس نے پاکستان پہ اٹیک کیا۔ اس کے علاوہ اس نے ڈرون اٹیکس بھی کیے، رات کو اس نے لاہور پہ، راولپنڈی پہ، کراچی پہ اور مختلف شہروں پہ ڈرون اٹیکس بھی کیے۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے، پوری مسلم امہ میں واحد ملک پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اس پہ کوئی اس طرح کے اٹیک کرے اور اس پہ ہم خاموش ہو جائے۔ کل جب وزیر اعظم اسمبلی میں آئے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح عمران خان نے پلوامہ واقعہ جب ہوا 2019 میں اس نے جو جواب دیا تھا، تو اسی طرح پرائم منسٹر کی طرف سے وہ اسٹرانگ جواب ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ یہی کہہ رہے کہ تحقیقات کرے، ہم اس میں انوالو نہیں ہے، ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم سب امن چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم امن چاہتے ہیں، لیکن جو ہمیں امن میں نہیں رہتے۔ 80,000 ہمارے پختون شہید ہوئے، اس میں انڈیا ملوث تھا۔ کلبھوشن اس کا زندہ مثال ہے جو ہمارے پاکستان میں ابھی تک ہے، وہ دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا تھا، اس پہ ہم خاموش ہیں، اس کو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اس وقت ہمیں جواب دینا ہوگا، اگر ہم جواب نہ دیں تو ہمارے اس ایٹم بم کا بھی کوئی پیدا نہیں، نہ اس میں ایٹمی قوت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں ایک پشتو کا ایک مشہور کہاوت ہے کہ آپ گیدڑوں کے لیڈر کو گیدڑوں کا لیڈر اگر شیر ہو تو گیدڑ بھی شیر بن جاتے ہیں، لیکن شیروں کا لیڈر اگر گیدڑ ہو تو شیر بھی گیدڑ بن جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت دو شخصیت ایسے تھے جو ایک اڈیالہ جیل اور ایک کوٹ لکھپت جیل میں پڑا ہوا ہے، ایک کا نام ہے عمران خان اور دوسری کا نام ہے شاہ محمود قریشی۔ اگر وہ آج باہر ہوتے اور وہ اس کرسی پہ بیٹھتے تو پتہ چل جاتا مودی کو کس طرح جواب دینا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا کہ ہندو کو کہ کس طرح پاکستان کی طرف سے سٹرانگ جواب آ جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہماری لیڈرشپ میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا اسی طرح سٹرانگ جواب دے دے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، پوری پاکستان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کل جو فیصلہ ہوا ملٹری کورٹ کا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، اس طرح ہوتا ہے قوم میں، اس طرح ہوتا ہے جب ملک پہ جنگ مسلط ہو اور آپ اس طرح کے فیصلے کریں۔ وہ لیڈر جس نے 2/3 میجورٹی سے الیکشن جیتا تھا، جو حقیقی وزیر اعظم ہے، اس کو اپنے جیل میں ڈالا ہے، اور وہ لوگ جس نے 17 سیٹیں جیتی ہے وہ آج ہماری لیڈرشپ کر رہی ہے۔ تو کس طرح یہ ملک یونائٹڈ ہوگا؟ ملک تب یونائٹڈ ہوگا جب ہم ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے سب سے پاپولر لیڈر کے ساتھ، ہمارے عوام کے ساتھ جو بے انصافیاں ہو رہی ہے وہ بے انصافیاں ختم ہو۔ جب ہم ایک ہو جائے، عمران خان باہر آ جائے، شاہ محمود قریشی باہر آ جائے، ہماری لیڈرشپ، ہمارے ورکر باہر آ جائے، اور ہم ایک ہو کے عمران خان کے ایک ٹویٹ پہ پوری دنیا میں ایک ٹویٹ چلتا ہے اور اس کے بیان کو کوئی چلایا بھی نہیں جاتا۔ اور اس بات پہ بھی تھوڑا سوچنا چاہیے۔ کل میں سن رہا تھا CNN کو ہمارا ڈیفنس منسٹر انٹرویو دے رہا تھا، تو اس طرح کے انٹرویو تو میں نے جب سنا تو میں حیران ہوا کہ ایک اینکر اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے 5 جہاز گرائے ہیں، اس کا کوئی پروف، کوئی ثبوت ہے؟ تو یہ کہتا ہے سوشل میڈیا۔ افسوس کی بات ہے، اس طرح کا جواب اس کو دینا چاہیے تھا۔ اگر یہ شاہ محمود قریشی اس کی جگہ یہ انٹرویو دے دیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ انٹرویو کس طرح ہوتا ہے، لوگ کس طرح جواب دیتے ہیں۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم انڈیا کے خلاف ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، لیکن یہ میں مطالبہ کرتا ہوں سب سے مقبول لیڈر قیدی نمبر 804 کو رہا کیا جائے، اور ہم سب ایک ہو کے اس انڈیا کو، اس مودی کو، اس ہندو کو بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ رانا مبشر علی صاحب۔ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آئیں گے، قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اور کل ہم گئے، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی پیغام دے گا، پاکستانی قوم کے نام وہ کوئی پیغام دے گا، ہم قوم کو بتائیں گے، لیکن ہمیں ادھر اپنے لیڈر کے ساتھ ہماری ملاقات ہی نہیں کرائی گئی، اور ادھر آتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی۔ بالکل اس قومی یکجہتی میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ عمران خان کو باہر نہیں لائیں گے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج سے 2 سال پہلے
9 मई के दिन जिस बोंडे तरीके से कौम के महबूब लीडर को गिरबान से पकड़ा गया, उनको घसीटा गया, उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी कौम उन तमाम हाथों से, उन तमाम किरदारों से नफरत करती है जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा, इमरान खान को घसीटा। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, जुबान से मजबूरी के तहत ही हम यही कहेंगे कि हाँ, अगर जंग होगी तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, अगर जंग होगी तो हम अपनी दिफाई अस्करी क़यादत के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मुल्क हमारा है, सरजमीन हमारी है, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। यहाँ पे जो आगे बैठे हैं, इनकी बाहर जायदादें हैं, ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है, ये सरजमीन हमारी है। ये हमें अपने लीडर ने सिखाया था, ये पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि हमने, हमारी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क के अंदर वक्त गुजारना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे लीडर को जेल में रखें और मुझसे कौमी यकजहती का तकाजा करें। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ, कौमी यकजहती में मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी आप लोगों के साथ। इस बात को समझे, बाहर सर्वे कराएं, बाहर मीडिया से आजादाना सर्वे कराएं, आपको पता चले अगर मुल्क वाकई मुश्किल हालात में है तो इमरान खान को ले आए बाहर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्यों आप कौमी लीडर को जरूरत क्या है, किस लिए रखा हुआ है जेल में? पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है, आप भी जानते हैं कि इमरान खान ना मुल्जिम है ना मुजरिम है, बल्कि तमाम के तमाम सियासी मुकदमात हैं उनके ऊपर। लाए उनको, इधर खड़ा करें, वो जब कहेगा कि वी विल फाइट, पूरे पाकिस्तानी कौम फाइट करेगा, बॉर्डर की तरफ जाएगा, अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा रहेगा। और आपको जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है। और इधर वजीर आजम ने जब तकरीर की, मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है, मैं अलल ऐलान कहता हूं कि जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द है। लेकिन इनके जाती ताल्लुकात है, कारोबारी ताल्लुकात है, मोदी का नाम नहीं ले सकते। और नवाज शरीफ जिसको ये अपना कायद समझते हैं, इंडिया के खिलाफ जंगी हालात में एक तरफ हमारी अस्करी क़यादत जो शाबरों की तरह उनके ढोल गिरा रही है, और इनका कायद, इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं, अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है, आखिरी 2 मिनट दे। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? आए, मैं आपको आसान हल बताता हूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 9 मई के बाद, आज से 2 साल पहले जब 9 मई हुआ, आपने हमारे कारकुनान को घसीटा, हमारे खवातीन को रोडों के ऊपर घसीटा, आपने चादर और चादीवारियों की पामालिया की, हमारे पॉलिटिकल पार्टी को आपने दीवार में चुन दिया। ये तमाम चीजें हम भूलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ये है कि इमरान खान को बाहर लाए, इधर परेड ग्राउंड में जलसा रखे। अगर 50-60 लाख से कम लोग हुए तो मेरा नाम शायद नहीं होगा। शुक्रिया। हनीफ अब्बासी साहब।